کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جو بندہ اسے پڑھے گا، حدیث سناتا ہوں ذرا غور سے، جو انمول خزانہ نمبر 1 کے فضائل بتا رہا ہوں، جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ پاک اس دن اس کو 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کہ ہے کسی کی جیب میں انمول خزانہ؟ 70 بار ہے کسی کی جیب میں، 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھیں گے۔ کتنی دفعہ؟ 70 بار۔ یہ میں اس کے فائدے لکھے بتا رہا ہوں آپ کو۔ 70 بار اللہ پاک اس کو نگاہ رحمت سے دیکھیں گے، 70 بار۔ اور دوسرا فائدہ سنیں، دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا فائدہ کہ وہ جس حالت میں مرے گا، جیسی بھی حالت مرے گا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ اس کا لکھا ہوا ہے، اور میں کہ اللہ پاک جل شانہ اس بندے کے لیے جس بندے کو یہ وظیفہ کرے گا تو انمول خزانہ، اس دن اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری کریں گے۔ کتنی حاجتیں؟ اس کی حاجتیں اللہ پوری کریں گے۔ اور اس کی ادنا سی فرمائی یہ ہے، ادنا سے اس کا فائدہ یہ ہے، اب سنیں، فرمایا کہ جو بندہ یہ انمول خزانہ پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ قسم ہے میری ذات عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اپنی عظمت کی قسم کھائی ہے، اپنے جلال کی قسم کھائی ہے۔ ذرا غور سے سنیں تو صحیح، میرا رب قسمیں کھا رہا ہے، آپ آخر ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ جب قسم کھاتا ہے تو سمجھ لے آخر ہو گئی ہے۔ قسم کھا کے میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے گا، انمول خزانہ نمبر 1 کی بات کر، تلاوت کرے گا، پہلا جو اس کا فائدہ ہوگا، میرا اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے پاس ایک واقعہ آیا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا وضاحت سے کر دو۔ ایک واقعہ آیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب، میں اور والدہ، آپ نے مشورہ دیا تھا کہ دن رات انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھنا ہے۔ کہا کہ میں نے نمبر 1 اس میں ترکیب خاص میں لکھا ہوا تھا کہ 21 بار صبح شام پڑھیں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے کہا کہ آپ سے درس میں سنا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جن کو مرنے سے پہلے اللہ جنت میں ان کا محل دکھا دیتے ہیں۔ کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا اللہ نے جنت میں میرا محل دکھایا، میرے والد کا دکھایا، میری والدہ کا دکھایا، اور میں نے اپنی والد کے والد کا پوچھا محل ہے؟ کہا نہیں ہے، وہ کسی پکڑ میں ہے، وہ کسی عذاب میں ہے۔ اور میں نے پوچھا ان سے یہ جنت کا محل کیوں آپ نے میرا بنایا؟ کہا تو ہر فرض نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھتا ہے، انمول خزانہ نہیں کہا، انمول خزانہ تو میں نے ہی نام رکھ دیا، جو وظیفہ پڑھتا ہے تیری مغفرت ہوتی ہے اور تجھ پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے تیرا محل بنا دیا اور مرنے سے پہلے تجھے دنیا میں دکھا دیا۔ اب سنیں ذرا، اللہ پاک 3 قسمیں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، پہلا، اور دوسرا اسے جنت نہیں دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، اور اگلی بات ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت دیکھو گا۔ کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں کھڑا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا، وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا، ایک لفظ اس نے کہا، اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا۔ مولا اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں
تو میرے تو سارے کام بن جائیں۔ آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں، ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے، ایک مرتبہ۔ اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں خربوں لوگ اور ساری انسانیت کے خربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے، سب کو اس کی من چاہی بھی دے، سب کو اس کی مرادیں بھی دے، سب کو اسی وقت کھلا بھی دے، پلا بھی دے، سلا بھی دے، بٹھا بھی دے، اور ساری چاہتیں ساری چیزیں پوری ہو جائیں۔ کس پہ؟ کس پہ؟ ایک رحمت پہ، اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہو۔ سن لو اللہ والو، فرمائے جنت عبادت سے نہیں ملے گی، عبادت شرط ہے، پر ملے گی رحمت سے۔ اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں۔ کوئی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے، آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے، 3 بار اکٹھا مبارک شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو کہ میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، جن کو ہر نماز کے بعد پڑھنے پہ 70 بار میرا رب نظر رحمت سے دیکھے، نظر رحمت سے دیکھے، 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، پڑھنے کے 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، وہ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق۔ آگے سنیں ذرا غور سے، توجہ سے، اور میرا مشورہ ہے اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ جس وقت پڑھے گا اس وقت اللہ پاک اس پہ 70 بار نگاہ مغفرت فرمائیں گے، نگاہ رحمت فرمائیں گے، نگاہ رحمت، نگاہ رحمت فرمائیں گے۔ یہ حدیث میں حدیث عرض کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے، یہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور چوتھا فائدہ سنیں، چوتھا فائدہ اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ کتنی حاجتیں؟ 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ادنا حاجت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ اب بولے کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ اور 5واں فائدہ سنیں، 5واں فائدہ یہ ہے اس کو دشمنوں پر میں غلبہ عطا کروں گا۔ تفسیر روح المعانی حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 اور معارف القرآن میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ دشمنوں پر غلبہ، وہ دشمن جادو، وہ دشمن جنات، وہ دشمن حاسد، وہ دشمن نفس، وہ دشمن شیطان، وہ دشمن کوئی بھی ہے، میں دشمنوں پر اس کو غلبہ دوں گا۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، انمول خزانے میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں۔ ایک درویش تھے، ان کے پاس شیخ شبلی تشریف لائے، پڑھا رہے تھے، لوگوں کو روح کی دنیا دے رہے تھے۔ کھڑے ہو گئے، پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا، احترام و اکرام کیا، جاتے ہوئے ہدیہ دیا اور وہ چلے گئے۔ بعد میں شاگرد کہنے لگے، حضرت
لوگ تو امتحان اور اعتراض کرتے ہیں، یوں 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 کہتے ہیں. اب سنیں ذرا غور سے، سنیں ذرا غور سے. مان لگے میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہی کچھ کیا ہے. خواب دیکھا، یہ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ بندہ حاضر ہوا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سبحان، کھڑے ہو گئے. میرے حضور نے ایسی پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ایسی اعزاز، اکرام، احترام، پیار کیا جو میرے حضور نے کیا. میں نے حضور سے پوچھا خواب ہی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ عمل کس وجہ سے ہے؟ فرمایا 80 سال سے ہر نماز کے بعد یہ بندہ لقد جاءکم رسول والی آیت، دونوں آیتیں پڑھتا ہے. اس لیے میری بارگاہ میں ان دونوں آیتوں کے پڑھنے، یعنی سورۃ توبہ کی آخری دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے میری بارگاہ میں یہ مقام ہے، یہ وقار ہے، یہ عظمت ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی ولایت کی انتہا کیا ہوگی؟ میرے حضور استقبال فرمائے، میرے حضور پیشانی پہ بوسہ دے، اور میرے حضور بٹھائیں، پیار کریں، محبت کریں. اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اس آیت کے اندر تصویر بہت ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ بہت ہے، اس آیت کے اندر رزق اور روزی بہت ہے، اور اس آیت کے اندر حفاظت، کفایت، کفالت بہت ہے. اور 5 تو آپ پڑھتے ہیں یہ آیات، اور 6 پڑھتے ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں دعائے ابو درداء. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے کے غلام صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، کہنے لگے شیخ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. میں نے نہیں لگی، بڑے اطمینان سے. دوسرا آیا، کہنے لگے آگ لگ گئی، میں نہیں لگی. تیسرا آیا، اس نے کہا آپ کے گھر کے دروازے کے، آپ کے گھر کے قریب پہنچی تھی اور بجھ گئی اور آپ کا گھر بچ گیا. اہل مجلس، اہل محفل نے پوچھا آقا آپ کس بنیاد پہ فرما رہے تھے؟ فرمایا میرے حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا صبح شام تک اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا. میں یہ دعا پڑھ کے آیا ہوں، میں نے دعا بھی پڑھی ہے اور دعا کا یقین بھی لیا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے اور مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں اور میرے کھانے میں سے بال بہت نکلتے ہیں. میں نے کہا یہ دعا پڑھ، اللہم انت ربی لا الہ الا. یہ ابو درداء کی دعا ہے رضی اللہ عنہ. اس نے پڑھا، اس کے مسئلے حل ہو گئے. چلو اس میں ایک اور آیت ہے انمول خزانے کی بات، شاہد اللہ انہ لا الہ، یہ آیت ہے. اس کی ایک فضیلت بتاتا ہوں، بڑے کمالات ہیں اس آیت مبارکہ کے. 2 بندے جا رہے تھے سفر میں جا رہے تھے. رات کو جنگل پڑ گیا تو کسی محفوظ جگہ پہ جنگل میں اپنا قیام کا ارادہ کیا کہ رات یہیں سو جائیں کسی محفوظ جگہ پہ. آدھی رات میں آنکھ کھلی اور کانوں نے سنا 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک کہنے لگا اس کو چھیڑے، اس کو تنگ کریں، پریشان کریں. دوسرا کہنے لگا پردیسی مسافر ہے، پردیسی مسافر، اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ یہ بندہ سو رہا تھا اور وہ سن رہا ہے، اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ اور دوسرا کوئی شیطان مزاج کا تھا، اس کے مزاج میں شیطانیت تھی. یوسوس فی من الجنۃ والناس، کوئی ایسا تھا خرناس تھا. اس نے پھر کہا، اب یہ سن رہا اور وہ سزا دینے پہ تلا ہوا ہے، سزا دینے پہ تلا ہوا ہے. آخر کہتے ہیں میں نے سوتے سوتے مجھے کسی نے بتایا تھا، درویش نے، جو بندہ یہ آیت پڑھ لے گا کسی کا وار نہیں چلے گا. کیا نہیں چلے گا؟
कुल्हाड़ी का, छुरी का, बंदूक तलवार का, रिवाल्वर पिस्तौल का, थप्पड़ घोंसे का, जादू जिन्नात हसद का वार नहीं चलेगा। तब मैंने दिल ही दिल में ये आयत पढ़ी। जब पढ़ी ना तो वो जिन जो शरीफ था उसने बदमाश जिन से कहा, तुझे मैंने कहा था कि इसको न छेड़, न छेड़। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक वहीं खड़े होकर इसकी हिफाजत करें। चल बताओ, मैंने तुझे कहा था इसको न छेड़, जा अपना काम कर, तू खामखा के लिए आके। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई है, तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई, तेरी और मेरी। ये सुबह तक इसकी कहने लगे सुना और फिर मैं तसल्ली से सो गया। मैंने कहा अब ड्यूटियां लग गई हैं, अब तसल्ली से सो जाए। ये वो कमाल और हैरत अंगेज बेमिसाल चीज है। शेख अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे एक साहब ने बताया। कहने लगे कि मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने अपना पूरा वाकया मुझे सुनाया। बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद हैं, बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली, अल्लाह के वली हैं। अल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, शेख ख्वाब में, तो मुझे फरमाने लगे अपने मामूलात बता, क्या पढ़ता है, मैं तुझे इजाजत देता हूं खुसूसी। मैं बताता गया, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं। अल्लाह जब मैं पहुंचा ना दो अनमोल खजाने पे, तो अनमोल खजाने में फरमाया रुक जाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ। कहा मैंने अनमोल खजाना नंबर 1 पढ़ा, नंबर 2 पढ़ा, पढ़ के सुनाया और कहा कि सुना सुनते ही ना रू पड़े हो पड़े और फरमाने लगे जो शख्स ये दो अनमोल खजाना पढ़ता है, दो अनमोल खजाना, उसके ये कान ऐसे हाथ लगाए। ये शायद मैं जिंदगी में पहली दफा ये बात बता रहा हूं, शायद जैसे मैंने आज किया ना कि जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी चीज पे 3 दफा क्या अर्ज किया, मुबारक। ऐसे कान फरमाया, ऐसे कान फरमाया ना, कानों पे हाथ लगाया तो कान ऐसे महसूस हुए जैसे वर्के हैं, वो वर्के भी ऐसे महसूस हुए जैसे पुराने दौर में हाथ के बने हुए कागज होते थे और उस पे हाथ पे लिखा हुआ खूबसूरत सा हाथ की लिखी हुई किताबें। ये हमारे कबरकात के हाल में भी अब भी पड़ी हैं, नीचे हाथ की लिखी हुई किताबें और हाथ के कागज कबरकात वाले हाल में पड़े हैं हमारे। ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था और ऐसे सारा लिखा हुआ और कहा अनमोल खजाना यहां लिखा हुआ था और अल्लाहुम्मा अंत रब्बी दुआ और या लतीफम बिखल्किही या आलिमम बिखल्किही या खबीरम बिखल्किही उल्तुफ बी या लतीफ या अलीम या खबीर, यहां लिखा हुआ था। और मैं देखो लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है। पर मैं जो शख्स ये पढ़ता है ये हरूफ उसके कानों में लिखे जाते हैं और ये तख्ती होती है इन फरिश्तों को देखने के लिए। ये जो किरामन कातिबीन कंधों पे फरिश्ते बैठते हैं, ये इनको देखते हैं और अल्लाह से इसके लिए रिस्क बढ़वाते हैं, तकदीर में अच्छा लिखवाते हैं और इसके लिए बीमारियां टलवाते हैं, मुसीबतें टलवाते हैं, राहतों का सामान पहुंचाते हैं, दौलत इज्जत बरकत और खुशियां और खुशहालियों के दरवाजे खुलवाते हैं। ये फरिश्ते इसी को देखते हैं। देख रहे हो और कहा कि फरिश्ते भी देखने हैं और कहा कि फिर कंधों पे बैठे फरिश्ते भी दिखाए और कहा कि ये चीज न छोड़ना, ये नस्लों को भी देना और नस्लें भी इससे इस्तेफादा और फैज हासिल करें। ये ख्वाब बताया, उसके अनोखे फायदे बताए। कहा कि 7 जमीनों के नीचे जो ये अनमोल खजाना पड़ता है
7 زمینوں کے نیچے اس کا نور چلا جاتا ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر اس کا نور چلا جاتا ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمان اس بندے کے لیے مچلتے اور تڑپتے ہیں کہ مولا رزق دینے میں، خیر دینے، برکت دینے میں ہماری باری کب آئے گی اور کب اس بندے کو خیر، عافیت، رزق، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت پہنچائیں گے. 7 زمینیں بھی بے چین رہتی ہیں اور 7 آسمان بھی. جو یہ مسنون عمل کرتا ہے دو انمول خزانوں، جو یہ مسنون عمل کرتا ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمان وہ مچلتے ہیں اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں جو شخص یہ 2 انمول خزانے پڑھتا ہے. اور یہ کانوں پہ لکھے جاتے ہیں، کانوں پہ لکھے جاتے ہیں. اور پھر اگلی بات فرمایا یہی کانوں کا لکھا جب کسی کے سامنے آتا ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. جہاں جاتا ہے یہ کانوں کا لکھی روشنی اس بندے کو موم کر دیتی ہے، چاہے جتنا بڑا ظالم، جفاجو، کینہ پرور ہو. کتنا بڑا ظالم، جفاجو، کینہ پرور ہو. کہنے لگے کہ ہمارے ہاں غربت تھی، تندرستی تھی، سفید پوشی تھی. ایک رشتہ لینے والے ہمارے ہاں آئے. اما نے دیکھ بھال کی، پتا چلا اچھے لوگ ہیں اور رشتہ کر دیا. تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، زندگی کے دن رات بہت اچھے، شوہر بہت اچھا ملا، نیک تھا، نمازی تھا، ایماندار تھا، محبت کرنے والا. شوہر کو کوئی ایسی بیماری اور روگ لگا، مر گیا. بیوگی کی زندگی تھی، عدت کے دن تھے، میں نے گزارے، عدت کے دن گزارے. عدت کے جب آخری ایام تھے، 4 مہینے 10 دن، آخری دن گزرے. 2 تھیلے بھرے ہوئے میری ساس اور سسر میرے پاس آئے. کہنے لگا بیٹی تو ہماری بیٹی ہے، تقدیر کا ویزا. میرے بیٹے کی عمر ہی اتنی تھی. یہ تھیلے ہیں، تیرے پاس تحفہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دیں، گھر کا رشتہ گھر میں رہے. کہنے لگی امی مجھے اعتراض نہیں، لیکن کیا یہ چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے کی طرح ہے، میرے شوہر کی طرح؟ چھوٹا بیٹا تو دن رات شراب اور زندگی کے دوسرے نشوں میں ہر وقت مست رہتا ہے، تو مجھے ایسا شوہر کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی تو نیک ہے، وہ نیک ہو جائے گا. میں کہنے لگا امی نہیں، مجھے ایسا شوہر نہ دے. انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ، اور اتنا اصرار کیا کہ میں نے اتنا انکار کیا. جتنا انہوں نے اصرار کیا اتنا میں نے انکار کیا. حتیٰ کہ انہوں نے تھیلے اٹھائے، وہ جو بھرے ہوئے تھے ہدیوں کے، گفٹس کے، اور وہ چلے گئے اور کہنے لگے بیٹی یہ ٹھیک ہے، اس گھر میں تو رہ رہی تھی بیٹے کی وجہ سے، اور بیٹے کی نسبتیں اگر نہیں ہیں تو تیرا آج کے بعد اس گھر میں کوئی تعلق نہیں. ایک چھوٹا سا میرا بچہ تھا، میں نے وہ اٹھایا اور انہی کپڑوں میں گھر سے نکلی اور غم کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے. میرے شوہر نے آخری لمحوں میں مجھ سے ایک بات کہی تھی، آخری سانسوں میں، اور یہ کہا تھا کہ کیا مرنے کے بعد تو مجھے بھول جائے؟ کہا نہیں. اور کہا اگر میں مر گیا تو پھر کیا تو دوسری شادی نہیں کرے گی؟ کہا نہیں کروں گا. کہا نہیں کر لینا، یہ
صحابہ آل رسول کی سنت ہے. اور کہا کہ ایک ہے کہ میرے بیٹے کو اس قابل بنا دینا میری قبر پہ آ کے کچھ کلمات ضرور پڑھ جائے. میرا قد بیٹا ساری دنیا کے کام آئے پر میرے کام نہ آئے تو میرا بیٹا نہ ہوا. اب شوہر کو میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا بیٹے کو, اور کتابیں بھی پڑھ رہا تھا, اسکول میں بھی پڑھ رہا تھا, اور بیٹے کے پاس کچھ نہیں تھا. میرے خاندان کے بڑے تھے والدہ کی طرف سے, وہ اکثر آتے اور کہتے کہ بیٹی تجھے ایک دعا بتاتا ہوں, اس دعا کو پڑھا کر, اللہ تعالی نصیب مقدر اچھے کرے گا. اور وہ دعا پڑھ جو حضرت ام سلمہ نے پڑھی تھی. وہ دعا ہماری یہ کتاب ہے سنت کا نور ہر بلا دو, چھوٹی سی دعا ہے. آج میرے جی میں آیا کہ اس دعا کے کچھ کمالات, کچھ واقعات مجھے ملے, کچھ مشاہدات ملے, اس کی برکات کے کچھ نظام مجھے ملے. یہ دعا آپ کو کہوں کہ آپ یاد کر لیں. جس چیز نے مجھے فائدہ دیا آپ کو کیوں نہ دے, جس چیز نے امت کو نفع دیا آپ کو کیوں نہ دے, جس چیز سے انسانیت نے پچھلی تاریخ 14 صدیوں میں فائدہ پایا آپ کیوں نہ پائیں. اور جو چیز مایوسیوں میں, بےودی میں زندگی کو مایوسیوں اور تاریکیوں سے نکالتی ہے اور عزتوں اور شان و شوکت کے تاج پہناتی ہے, وہ چیز مخفی کیوں رہے, خفیہ کیوں رہے. زبان زب عام ہو, لوگوں کو فیض ملے, لوگوں کو نفع ملے اور لوگوں کو اس سے خیر ملے. وہ دعا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا ہے, یہ چھوٹی سی دعا. صفحہ نمبر 173 173 یہ سنت کا نور ہر بلا دو. اور اس کے علاوہ بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ کتاب لینا ضروری نہیں, ورنہ اس کتاب میں موجود ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. بس چھوٹی سی دعا, اور اس کو کھلا پڑھتے رہیں. کہ لوگ میرے خاندان کے بڑے جب وہ تشریف لاتے تھے, بزرگ تھے, وہ کہتے تھے بیٹی اس کو کھلا پڑھا کر. پھر وہ کہنے لگے ان نے مجھے 2 واقعے سنا ہے اور وہ 2 واقعے میں آج آپ کو سناتا ہوں. اور ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس دعا کو ضرور یاد کیجیے گا اور اپنی نسلوں کو یاد کرائیے گا. اور یہ دعا صرف بیوگی کے لیے نہیں ہے, غور سے سنیں. یہ دعا کوئی چیز اگر چھن گئی ہے, آج بخت تھا چھن گیا, تخت تھا چھن گیا, اولاد تھی چھن گئی, مال تھا چھن گیا, آج دینے والا تھا کل دینے والا تھا آج لینے والا بن گیا, دولت سے محروم ہو گیا, تمنگری سے محروم ہو گیا, عزت شان و شوکت سے محروم ہو گیا. بڑا گھر تھا, بڑی سواری تھی, جس سے بھی کوئی چیز چھن گئی ہو اس کے لیے با کمال بے مثال لاجواب چیز ہے. وہ چیز چھن گئی تو کوئی بھی نعمت چھن گئی. بچہ پڑھتا رہا, بچے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی, 2-2.5 میل کے فاصلے پہ اسکول ہوتا تھا, بچہ ننگے پاؤں جاتا تھا. اور بچے کو اکثر میں آ کے رات کو اس کے زخموں میں دھوتی تھی, گرم پانی سے خشک کرتی تھی, اور رات کو تیل لگا کے اور پٹیاں باندھ کے پھر بچے کو ننگا پاؤں بھیج دیتی تھی. اور بچے کے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, جوتے نہیں ہوتے تھے. ایک بار میرا بیٹا آیا تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے اور اس نے ہاتھ میں جوتوں کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا اور بہت زیادہ خوش اور آتے ہی مجھے 50 روپے دیے. بیٹا یہ کہاں سے لایا؟ کہنے کہ خالہ آئی تھی, وہ کہتے تھے میں آپ کی امی کی بہن ہوں, گاڑی میں جا رہی تھی, مجھ سے پوچھا بیٹا تو کون ہے, تیرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, اور کہا اس دن اماں مجھے زخم بہت تھے, میں اپنے قوم طالب علموں سے پیچھے رہ گیا, پاؤں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا اور ایک بات کہہ رہا تھا, آج میرے بابا بھی ہوتے
पता नहीं है? कहा नहीं। क्यों नहीं है? कहा मेरा अब्बा फौत हो गए। आओ गाड़ी में बैठो। कहा एक छोटी सी बच्ची उनके साथ बैठी थी, दोनों जवान थे, मियां बीवी, और गाड़ी में बिठाया, एक होटल पे ले गए, खुद खाना खाया, मुझे खिलाया, कपड़े की दुकान पे ले गए, मुझे कपड़े लेकर दिए, फिर जूतों की दुकान पे ले गए, जूते लेकर दिए, फिर एक डॉक्टर के पास ले गए, उससे पट्टी करवाई, तो उससे पूछा कि पट्टी के कितने पैसे? कहा 2 रुपए हैं, और कहा कि 5 दिन पट्टी होगी, उसे 10 रुपए दे दिए, ये बच्चा रोज आएगा, आके पट्टी करवाएगा। और दरवाजे पे छोड़ के कहने लगे, अम्मी से कहना आपकी खाला आई थी, और मैं हर महीने यहां से हम गुजरते हैं, हमारे कुछ रकबे जमीनें हैं, हम उसकी देखभाल के लिए जाते हैं, तो आपको मैं मिलता रहा करूंगा, आप मुझे मिलते रहना। तो बेटा कहां ढूंढूं? कहा इस वक्त में मैं स्कूल में होता हूं, आप मुझे वो स्कूल में ले गए। और कहा कि वो हर महीने आते थे, 50 रुपए मुझे देते थे, मेरी जरूरियात का ख्याल रखते थे और चले जाते थे। और एक कहती थी वो खातून, देखो तुम कुरान पढ़ने जाते हो, अगर मैं मर गई तो मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ोगे? तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा खाला आप तो अभी जवान हो, बूढ़े मरते हैं, मैं बच्चा था। कह रहे नहीं, जवान भी मरते हैं। नहीं, जवान भी मरते हैं। हम का एक किस्सा था, दर्द की एक अनोखी दास्तान थी। इस बच्चे के साथ गुर्बत और तंगदस्ती थी, उधर मां की आहें थी और मां मुसलसल दुआ पढ़ रही थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतिन वख्लिफ ली खैरन मिन्हा। उधर रब के दरवाजे पे मां मुसलसल दस्तक दे रही थी, और खटखटाने वाला दरवाजा एक वक्त खुलता है। दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, वो तो शहंशाहों का शहंशाह, लजपालों का लजपाल, लखपालों का लखपाल, करीमों का करीम, कुदरत ताकत वाला, बेनियाज, उसके दरवाजे कैसे ना खुले, उसके दर कैसे ना खुले। इधर मां की बेबसी और बेबसी की दुआ। बच्चा कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया, 2-3 साल गुजर गए। एक दफा शहर में गए किसी काम पे, तो मां ने कहा बेटा अब रात कहां गुजारें, होटलें होती हैं, हमारे पास पैसे थोड़े हैं। बच्चा कहने लगा अम्मा नहीं, ये खाला का शहर यही है, खाला इसी शहर से आती है, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे पास तो स्कूल भी दूर है, खाला का शहर यही है। खाला ने मुझे अपना पता दिया हुआ है, अगर हम खाला के घर चले जाएं तो क्या मुनासिब न होगा? वो खाला जो हर महीने 50 रुपए देती है, वो खाला जिसने मेरे पाँव की पट्टियां रखवाई थी, वो खाला मेरे पाँव में जूता नहीं था और जूते के बगैर मैं चल के पीछे रह गया था और पाँव घसीट और लंगड़ा के चल रहा था। उस खाला ने अपनी गाड़ी रोकी थी और जिंदगी में पहली दफा पेट भर के खाना खाया। किसी ने पूछा किसी से, तूने पेट भर के खाना कब खाया था? का उस दिन खाया था जब मेरी अम्मा मरी थी, लोगों ने बड़े चावल खिलाए थे और लोगों ने बड़ा खाना खिलाया था, और उसके बाद किसी ने नहीं पूछा था। गुर्बत भी होती है, अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर जब काफिला रहा तो आराम। लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीब लख्द वल कफन। वो खाला, अम्मा ने कहा ठीक है चलते हैं। उस खाला के दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बूढ़ी खातून निकली। मैंने उनका तारफ कराया कि मेरी ये खाला का घर है। कहा कौन सी खाला? कहा इस नाम की ईश्वर। कहा हाँ बेटा मेरी बहू है। तुम कौन हो? कहा इससे समझती। अच्छा बच्चे तुम हो, तुम्हारा बड़ा तस्करा करती थी। एक मासूम बच्चा मैंने देखा अपने हमजोलियों के साथ जा रहा था, पांव घसीटते हुए, वो फिर तेरी मदद करके आपकी बड़ी खुश होती थी। बेटा वो मेरी बहू है। बेटा 4 दिन पहले वो फौत हो गई है और मेरे घर में मेहमानों का आना जाना है, तुम भी आ जाओ। मैं अपनी मां के साथ गया। ये बहू को ऐसे देख के कहने लगी बूढ़ी, हाँ ये तो ऐसे है जैसे मेरी बहू थी, वो भी तेरी तरह ऐसे नेक सूरत थी, वो भी तेरी तरह ऐसी थी। अच्छा बेटी बैठो। खात्मा आ गई, खाता पीता बड़ा घर था और खाना आ गया। और मेरे जी में खाने के साथ एक बेतलबी थी।
خالہ نے مجھ سے کہا تھا اگر میں مر گئی میری قبر پہ آ کے پڑھو گے؟ تو میں نے ان کی قبر اور قبرستان پوچھا اور میں نے کچھ نہ کھایا، قبرستان پہ گیا، ماں کے پاس جب کھانا آیا تو ماں نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا بیٹا تو نہیں ہے۔ تو کہاں ہے بیٹا؟ پوچھا تو کہا کہ بیٹا تو قبرستان گیا ہے، میری خالہ کی قبر پہ قبرستان گیا ہے۔ کہا میری آنسو نکل گئے، بیٹا مجھے آ کے کہتا تھا خالہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی تو میری قبر پہ آ کے پڑھو گے۔ آئے ایک درویش مرے، اس دنیا سے جانے لگے، حضرت شیخ رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا احمد صاحب اپنے بیٹے سے کہنے لگے احمد بیٹا سب کچھ پڑھا ہے سب کے لیے، اور قرآن تو میرے لیے تو نے پڑھا ہے، قرآن تو میرے لیے پڑھا ہے، اور بیٹا مجھے قرآن دینا نہ بھولنا، دینا نہ بھولنا۔ حضرت شیخ محمد یاسین صاحب استاد تھے حضرت شیخ محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے، اپنے سائیں محمد شفیع فرمانے لگے، مفتی اعظم تھے، فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا شفیع بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے ذرا دیر سے بھول، بات کو بھول تو سارے جاتے ہیں پر بیٹا مجھے ذرا دیر سے بولنا، مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا۔ اور کہا کہ میں بیٹے کا انتظار کرتی رہی، بڑی دیر کے بعد بیٹا آیا تو اس کی آنکھیں سوچی ہوئی تھی۔ بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا خالہ سے وعدہ پورا کرنے گیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہا میں نے خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن آپ کی قبر پہ آ کے سنایا کروں گا، پر اماں ہمارا گاؤں تو بہت دور ہے، کیسے آیا کروں گا؟ میں خالہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے ہاں روز آ کے قرآن سنایا کروں گا، پر کیسے ہوگا؟ کہا بیٹا اللہ کو کر دے گا۔ کہا کہ پرسوں ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ہم نے کوئی اپنی بہو کا کوئی ختم رکھا ہے، کچھ رسم رکھی ہے، تو کہا کہ میں نے خالہ سے کہا، اپنی امی سے کہا اماں ہم آج نہ جائیں، پرسوں اس دوران میں خالہ کی قبر پہ جایا کروں گا اور پرسوں کی دعا کے بعد ہم چلے جائیں۔ اماں مان گئی، سارا دن خالہ کی ساس اماں سے باتیں کرتی، آخری دن اماں سے کہنے لگی بیٹی ایک بات کرنی ہے تجھ سے، ناراض تو نہیں ہو؟ اور کہا میں مسلسل یہ دعا پڑھ رہی تھی، پڑھو میرے ساتھ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا۔ آپ چھوٹی سے کہا میں دعا مسلسل پڑھ رہی تھی اور زندگی کے دن رات بیت رہے تھے ایک امید، ایک نئے چاند کی کرن کو دیکھنے کے لیے۔ وہ خالہ کی سانس کہنے لگی بیٹی ایک بات کہوں ناراض تو نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جو وصف اور جو خوبیاں میں نے اپنی بہو میں دیکھی تھی ایسی بہو اللہ ہر سب کو دے، وہ میں نے تجھ میں دیکھی ہیں، کیا تو مجھے اپنی اماں بنانا پسند کرے گی؟ میں تجھے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکے، میں نے کہا میں تو آپ کی خاتمہ ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا نہیں بیٹی میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میرے بدن پہ پسینہ آ گیا، میں نے سوچا نہیں تھا، میں غربت کی ماری، میں تنگ دستیوں کی ماری، اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑا گھر، اتنی بڑی مال و دولت، جاہ و حشمت، غلام اور خادم نہیں اس گھر میں، اور اس بڑی اماں کا ایک ہی بیٹا تھا۔ کہا میں خاموش ہو گئی، تو کہا میرے اس نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پاؤں پر، بیٹی تو مجھے اپنی ماں نہیں بنانا چاہتی ہے؟ میں تڑپ گئی اور کہا کہ میں پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کر لوں۔ ہاں کر لوں۔ بیٹے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، میں نے شرماتے ہوئے بیٹے سے بات کہی، کہا کہ اماں میں آج یہی مانگ کے آیا تھا کہ مولا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم اس شہر میں رہ جائیں، اماں یہ سنت ہے آپ پوری کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔
اور کہا انہوں نے برادری میں اعلان کر دیا آج جتنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے آج اس تقریب میں شامل ہوں گے کہ میں آج بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، کیونکہ مرد کا سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، عورت کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں اور کہا کہ ساری زندگی میری ماں مر گئی اور مجھے کہتی گئی بیٹا اگر کوئی نعمت چھن جائے، اگر کوئی چیز چھن جائے تو ایک دعا پڑھنا، اور وہ دعا یہی ہے اور اس کو مسلسل پڑھنا۔ اور بیٹا میں اس اپنے بزرگ کو جس نے مجھے دعا سکھائی تھی، خاندان کا بڑا تھا، میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے دعا سکھائی تھی اور جس نے مجھے دعا بتائی تھی، میں آج بھی دعا کرتی ہوں، اور جس نے مجھے یہ نظام بتایا تھا۔ کہا کہ سارے میں ایک اگلے واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ زندگی تو بچ گئی، اس بچے کا اس شہر میں داخلہ ہو گیا، وہ بچہ وہاں رہا، اسے رہائش بھی مل گئی، اسے گمان بھی مل گیا، اسے باپ کا سایہ بھی مل گیا، اسے ایک بڑا گھر بھی مل گیا، اسے خوشحال زندگی بھی مل گئی۔ ہاں وہ بیٹھ کے کبھی کبھی اپنی پٹیوں کو، اپنے زخموں کو، اپنے پاؤں کے گھسیٹنے کو، اپنے فاقوں کو، اپنی غربت کو، اپنی بدقسمتی کو یاد کرتا تھا۔ پھر اماں سے کہتا تھا اماں وہ دعا جو آپ پڑھتی تھی اس دعا نے تو میری زندگی کو نکھار کے رکھ دیا، اس دعا نے تو میری زندگی میں خیروں کی اور برکتوں کی اور رزق کی اور دولت کی بارش کر دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها۔ اللهم صل على محمد دعا میں بڑی طاقت ہے، وصل على المؤمنين دعا میں بڑی تاثیر ہے، والمسلمين اور غم سے مانگی جانے والی دعائیں اللهم اور صل دکھ سے مانگی جانے والی دعائیں اور درد سے اندر سے نکلنے والی آہیں وہ تو عرش کو جا کے ایسے ہلاتی ہیں اور فیصلے بدلوا کے، حتیٰ کہ لوح محفوظ میں اگر خباثت، رسالت، تندرستی، فقر، غربت، تھکے، آہیں، رحمت اللہ علیہ ظلم، ستم، لولاپن، لنگڑاپن، اندھا، کانا، اپاہج، بیمار، مریض، اگر لوح محفوظ پہ لکھا ہے یہ دعائیں جا کے اس کو بدلوا دیتی ہیں۔ میرے رب کا قلم خود چلتا ہے اور خود نظام عالم سارا کا سارا بدل جاتا ہے۔ میرے شعور میں آتے ہی وہ فوت ہو گئے۔ ان کے زندگی کے آخری ایام میں نے ان کے پاس نادرہ قرآن پاک پڑھا۔ میں حافظ نہیں ہوں، نادرہ پڑھا تو ان کا ایک وظیفہ تھا، لوگ آتے تھے، کبھی کبھی کسی کو تعویذ بھی دے دیتے تھے، لیکن بتاتے تھے، اکثر مصروف ہوتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ جو بھی آتا تھا اور بس وہ کہتے تھے بھائی فجر کے بعد مل کے نا سورۃ یاسین کا ختم کرو، تمہارے کام ہو جائیں گے، بس ایسے ہی بتاتے تھے۔ پھر یہ بھی میں نے دیکھا جن کے کام ہو جاتے تھے، کوئی سوٹ بھی لاتا تھا، کوئی مٹھائی بھی لاتا تھا استاد کے لیے، کوئی پیسے بھی لاتا تھا۔ 20 روپے بہت تھے، 50 روپے ہوتے تھے تو پھر تو عالیشان محل بنتا تھا۔ یہ چیز ایک بچپن میں سننے میں آئی، ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا، یہ چیز بیٹھے بیٹھے خیال میں آئی، اور قدرتی جو میری سورۃ یاسین تھی، اس سورۃ یاسین میں کے پہلے گتے کاغذ پہ درود تاج لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے اکابر سے درود تاج دیکھا، پڑھا، پھر بعض اوقات کچھ علماء نے، ان میں بھی اخلاص، خلوص، انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق شرک سے ہے۔ پھر ہم نے اس کو تحقیق کی، تو ابھی ہمارا کتابچہ چھپ کے آیا ہے
बरक़ात दरूद ताज। बल्कि मैं आज इतवार है तो आज दफ्तर तो बंद होगा, तो आप सबको तकसीम करो, आप उसको पढ़ें। उसकी पहली किस्त हमने अबकरी रिसाले में दे दी, किस्तवार चलेगा, छोटा सा किताबचा है। हमारे स्टोर वाले हजरात जिम्मेदार बैठे होंगे, अगर आज इसका इंतजाम कर दें तो शाम को सबको एक एक किताबचा देते हैं, उसको जरा गौर से पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी हस्तियों के हवाले हैं। तो आज अगर हैं जिम्मेदार तो इसको ज़हन में रख लें। दूसरी चीज ये है कि उस्ताद निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह उस सूरत यासीन बताते थे। मेरे पास कोई भी बंदा आएगा कि मैंने नया घर बनाया है, क्या करूं? मैं कहता हूं 81 दफा मिल के सूरत यासीन पढ़ लो, दुआ कर दो, अल्लाह तेरे घर में बरकत दे दो। अब वो जो 81 दफा मिल के पढ़ने वाले हैं, पता नहीं किस मिजाज के हैं। फिर वहां पढ़ता था तो एक हाफिज इंजन होता था, आंखों से नाबीना था, लफ्ज तो है इंजन, उसे इंजन कहते थे। वो बाकी इंजन था, यानी उसकी मंजिल इतनी पक्की थी, एक ही रकत में 6 पारे 7 पारे पड़ जाता था। मेरे हमशीरा के ससुर थे और मेरे परदादा हाजी फतेह मोहम्मद के नवासे थे। वो कहते थे, मेरे उस्ताद को कहते थे हाफिज घोड़ा। नबीना थे, ऐसे हाथ रख के चलते थे। बस वो भी जब बंदा पढ़ने खड़ा होता था, शबीने भी होते थे रातों को, एक ही रकत में 10 पारे पढ़ लिए होते थे अल्लाह के बंदे। तो उस्ताद निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझे याद है, उनकी शक्ल भी अभी याद आ रही है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। वो फरमाते थे कि जाओ सुबह की नमाज के बाद सूरत यासीन का खत्म करा लो। मैं बात यह कर रहा था कि खत्म करने वाले, मुझे इतना यकीन है आप जैसे नहीं होंगे जो लिल्ला फिल्ला घर छोड़ के आए। या तो घर रोटी नहीं मिलती, या घर रिहाइश नहीं। कोई भी आदमी फकीर से फकीर है ना, वो मुंह से एक बात निकालता है, कहता है वतन कश्मीर, घर घर है। वो किसी जंगल पहाड़ों की चोटी पे पगडंडी, जहां सिर्फ सामान पहुंचाने के लिए खच्चर जाते हैं, इंसान जाते हैं, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। दरिया के ऊपर रस्से के पुल बने हुए हैं, वहां से सामान लेके पीछे लाद के जाते हैं। पर वो भी अपने घर को कहते हैं घर मेरा जन्नत है। परदेशी मुसाफिर, परदेशी मुसाफिर। उस दिन एक बंदा मेरी जूती रखने लगा तो उसने पहले एक जूती इधर की, फिर जूती इधर की। मुझे इतनी तकलीफ पहुंची, किन हस्तियों की जूतियां हैं। का मकाम क्या है? प्रदेश में गुर्बत की भी होती है अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर जब काफिलाए राहत व आराम। पता नहीं इनका अल्लाह के यहां क्या मकाम है। मुझे सारे लाहौर में फिर के
سارے لاہور میں پھر کے، سوائے چند جگہ ایسی جہاں اللہ کے مہمان جمع ہیں، آپ مجھے 40 بندے جمع کریں اور ان سے کہیں کہ فجر کی نماز کے بعد مہربانی کریں بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ کے میرے لیے دعا کریں، مجھے 40 میں 3 بندے مخلص جمع کر کے دکھا دیں، سوائے چند جگہوں کے جیسے یہ تسبیح خانہ ہے۔ اور یہاں تسبیح خانے میں بیٹھنے والا ہر شخص ہی مخلص ہے، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ پڑھ کے کچھ معاوضہ نہیں لینا، پڑھ کے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کوئی نوٹ آئے گا، تھالی آئے گی، کوئی سامان آئے گا۔ یہ جو صبح آپ بیٹھ کے عمل کرتے ہیں سورۃ یاسین کا، اس عمل میں جو طاقت ہے، اس عمل میں جو تاثیر ہے، مرادوں کے ملنے، مشکلوں کے ٹلنے، مسائل کے حل ہونے، پریشانیوں کے دور ہونے، ذلتوں سے نکل کے عزتوں کے تاج پہننے۔ مئی روٹیاں لگاتی تھی، مئی تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی، غریب تھی۔ میں گیا وہاں تو مجھے تو کوئی تلاش تھی پرانی چیزوں کی، میوزیم اینٹیک، یہ پرانی چیزوں کا شوق ہے۔ میں وہاں گیا، کہنے لگے وہ سامنے گھر نہیں ہے؟ ہاں۔ کہہ رہے یہی تو مودی کا گھر ہے جو صدر وزیر اعظم ہے، اس کی اماں یہاں بیٹھ کے روٹیاں لگاتی تھی، محلے کی۔ ایک فقیر تھا، وہ آتا تھا، مسلمان تھا، اس کو ایک روٹی صبح شام دے دیتی تھی، کہتی تھی جا اماں تیرا پتر بادشاہ بن سی۔ یاد رکھیے گا یہ جو دعائیں ہیں سورۃ یاسین کی لے رہے آپ، اور سورۃ یاسین میں کوئی ایسا فقیر ہے جو بول دے اور پتھر پہ نقش ہو جائے۔ ہمارے مجمع میں کوئی ایسا ہے؟ میرا من کہتا ہے ایک نہیں کئی ہیں ایسے درویش، ایسے فقیر، ایسے بے غرض بے نوا، ایسے اللہ سے دوستی تعلق رکھنے والے جو بول دے رب کر دے۔ جاگ رہے ایسے لوگ، کتنا اونچا عمل بیٹھ کے آپ نے کیا بھائی۔ سورۃ یاسین پڑھی، صلحاء کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے، وقت کے بڑے بڑے ابدال، غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں، جنید بغدادی جیسے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی۔ اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل احادیث میں ہیں، یہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام میرے رب کریم نے اپنے ذمے لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اللہ کہتا کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، یہ ہے اس شخص کے لیے جو شخص ہے، ایک فرد ہے، اور ایک مجموعہ، ایک جماعت جیسے آپ ہیں، ایک مجموعہ، ایک جماعت جیسے آپ ہیں، اور اللہ کو چاہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اگر بیٹھ کے پڑھیں،
ان کی دعاؤں پہ کیا فیصلے ہوں گے؟ اور ایسے لوگوں کے حق میں بھی فیصلے ہو جائیں گے جو ازلی خبیث ہیں، ازلی بدبخت ہیں، اور ازلی ان کے چہرے پہ کراس کا نشان لگا ہوا ہے کہ جاؤ آج کے بعد جب بھی یہ سامنے آئے ان کو ہٹا دینا۔ جیسے بعض لوگوں کی نا آنکھوں کو ایئرپورٹوں میں عکس کر لیا جاتا ہے، ہاتھوں کے فنگر پرنٹ لیے دیے جاتے ہیں، یوں سامنے آیا مشین کے مشین ایک طرف کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اس کریم کے فیصلے ہوتے ہیں، چلو انہی کے طفیل ان کی بھی قبول کر، نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ کتنا طاقتور عمل کیا اور کتنا وزنی عمل ہے، اور کتنا باوقار عمل ہے اور مقبول محبوب عمل ہے۔ احادیث میں جس کے فضائل ہی فضائل، احادیث میں جس کے کمالات ہی کمالات، اور احادیث میں جس کی برکات ہی برکات ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں پل پل میں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ یوں طرفت عین، مولا ایک آنکھ کے چھپکنے میں بھی اپنی نظر سے ہمیں دور نہ کرنا۔ ہم تو سورۃ یاسین کے عمل سے اتنا بڑی کمائی، اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا کمال حاصل کر چکے ہیں اور روزانہ کر رہے ہیں۔ جو سارا دن آپ دسترخوان روحانی لیتے ہیں، یہ پہلا دسترخوان اجتماعی شروع ہو رہا اور شروع بڑا عالیشان ہو رہا۔ ایسی لاجواب ڈشیں ہیں، ایسے کھانے ہیں کہ بس اس سورۃ یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ جب بندہ پہلی دفعہ سورۃ یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے اور اس کا علم جانے۔ جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں۔ مولا اس کو تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے، اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما۔ جس وقت یہ کہتا ہے نا یاسین، جس وقت یہ کہتا ہے، جس وقت یہ کہتا ہے یاسین، اور آگے جب پڑھتا ہے نا کہتا ہے وجعلنا من بین، سورۃ یاسین میں ہے نا، من خلفہم صدا، غیب سے ایک صدا آتی ہے، فرشتوں جاؤ، اس کے اور شیاطین، اس کے اور ابلیس، اس کے اور جادو، اس کے اور جنات کے درمیان میں ہماری رحمت کی ایک نوری دیوار کر دو، کوئی شیطانی چیز اتنا اس کا رزق چھین سکے نہ اس کو تکلیف دے سکے۔ شیطانی چیز کیا تکلیف دیتی ہے؟ رب انی مسنی الشیطان، ہے یہی آیت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے
ایک پورا مضمون ہے. پھر آج میں آپ کو شام کو اس کے بارے میں بتاؤں گا, ذرا یاد دلائیے گا. بیٹھو نا. تو ایوب علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی, کیا فرمائی تھی؟ نہیں ربی انی مسنی الضر وانت, نہیں اللہ مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے. ربی انی مسنی الشیطان. یہ آیت پوری ذرا دیکھ لیجیے گا. پوری دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, ان کے آگے اور پیچھے. وَأَغْشَيْنَا, پردے ڈال دیے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اندھا کر دیے. تو کمال ہے. پھر فجر کی وہ نماز جو صبح صادق میں پڑھ رہے, سحری کے نوری اس کے تجربات, اس کے کمالات, اس کے فائدے, اس کی تاثیر, جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر, لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں, کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, کھٹمل ہیں, پسو ہیں, جوئیں ہیں, چھپکلیاں ہیں, کاکروچ ہیں, جتنے بھی ہیں اللہ خدا نے چیزوں میں, یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں. سچے ایمان کے ساتھ چوہے والا, سانپ ہیں, بچھو ہیں. میں صحرا میں بیٹھا تھا, مارچ کا مہینہ والا, میں بہت دیر بیٹھا رہا. میرے نیچے کھیس تھا, ٹیڑا میڑا پڑا تھا, میں بیٹھ گیا ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا. ہوتے ہیں نا بکریوں کا. اس کے بعد جو اٹھا انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا, اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے کو بندے سے مر جاتا ہے. کون سی طاقت تھی جسے اس نے بھر جاتے ہیں دودھ کے, کون سی طاقت تھی؟ میری کرامت نہیں تھی, وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی. الامر للہ الفوق للہ. ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا. کتنے ایسے بچے ہیں جن میں جوئیں ہیں سر میں, کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں, پسو ہیں. اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا, پانی پہ پڑھ کے, چیزوں پہ پڑھ کے. آج ہمارا رائی کا عمل ہے, رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں. ایک تو اس میں بہت